وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا. تو جب یہ حرام نہیں، اللہ تعالی نے حرام کو بیان فرما دیا، اور یہ تو حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا اس پر، پھر بھی بد نصیب کھانا کھانے سے انکار کرے اور اسے حرام سمجھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے. الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، یعنی جن چیزوں کو حرام کیا گیا اسے تم نہ کھانا، ہاں مجبوری میں کھا سکتے ہو، تو عند الاضطرار قدر ضرورت جائز ہے. مطلب یہ کہ جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور کسی آدمی کو جیل میں بند کر دیا گیا، کافروں کی جیل میں ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزر گئے، خنزیر کے گوشت کے علاوہ وہ کوئی گوشت دیتے ہی نہیں ہے. اب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب میری جان نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گا، تو پھر جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت اتنا کھا لے، 1 لقمہ 2 لقمے 3 لقمے، کہ اس کی جان بچ جائے. اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف اسی وقت کھانے کی اجازت ہے جب جان کا خطرہ ہو. اسی طرح کسی کے سامنے شراب ہو اور پیاس سے وہ مر رہا ہو، تو جان بچانے کے لیے 1 2 گھونٹ 3 گھونٹ جتنی ضرورت ہو اتنے گھونٹ پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اور ضرورت سے زائد پینا اس موقع پر بھی منع ہے اور حرام ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں، ضرور گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کی وجہ سے. وہ خود بھی نفس کی خواہشوں پہ چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. تو انہوں نے نفس کی خواہشات سے خود ہی کہہ دیا کہ یہ جانور حرام ہے، حالانکہ تو اس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ حرام کیسے ہوا؟ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وہ باطنہ، اور وہ گناہ جو چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ لوگوں کو معلوم ہے ہم وہ بھی چھوڑ دیں، اور جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. ظاہر بھی پاک ہو، ذہن اور دل بھی پاک ہو. ذہنی گندگی سے بھی اللہ تعالی محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد نگاہی کو آنکھ کا زنا فرمایا. تو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے. نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا زنا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ سب جسم کے اعضاء کے زنا ہیں. اسی طرح ایک ذہنی زنا ہوتا ہے، گندی سوچ کو دل میں، ذہن میں لانا، گندی تصاویر دیکھ کر گندی سوچ اپنے دل میں لانا. تو اللہ معاف فرمائے، آج موبائل نے، انٹرنیٹ نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے، ٹی وی نے اور دیگر ان چیزوں نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیا. چہروں کا نور اڑ گیا. اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب صاحب نظر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے وہ چشم پوشی فرماتے ہیں. ہم سوچیں جب ہم اللہ کے نیک بندے کے دربار میں جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تو صاحب مزار تو ہماری صورت دیکھ کر جانتے ہوں گے، انہیں تو ہمارے باطن کا بھی علم ہے اللہ کی عطا سے. تو بندہ سچی پکی توبہ کرے اور
اللہ کے حضور کل بروز قیامت شرمندہ ہونے سے بچنے کی کوشش کرے کہ آج توبہ کر لے، آج موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان تمام چیزوں کے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ان الذین یکسبون الاسم، وہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، اسم مانے گناہ، جو گناہ کماتے ہیں، یکسبون کسب کمانا، یکسبون الاسم جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا ان قریب وہ پائیں گے۔ کس جانور کو نہیں کھانا؟ وہ جس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا، یا ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ جس طرح مشرکین جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہتے بسم اللہ تھی والعزا، لات عزا کے نام سے۔ تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت، یا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور ایسے ہی ذبح کر دیا، تو وہ جانور مردار ہے، اسے کھانا منع ہے۔ ہاں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا انسان مسلمان بھول جائے تو یہ بھول معاف ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، بے شک وہ ضرور گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اِنَّ مانے بے شک، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ ضرور وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں، یعنی وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں اکساتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ یہ شیطان کے دوست، اے مسلمانوں، یہ تم سے لڑیں۔ تو پھر یہ شیطان کی باتوں میں آ کر تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانو یا حلال کو حرام سمجھو، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو اس وقت تم مشرک ہو، کیونکہ دین میں اللہ کے حکم کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم قرار دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔